ہاسپٹل کے اندر آپ ایڈمٹ تھے تو جو ساتھ میں موجود تھے انہوں نے خود مجھ کو اس بات کو بتایا کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ کیا گیا، جن حضرات نے آئی سی یو کو دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ آئی سی یو میں کیسی سختیاں ہوتی ہے اور کیسے کیسے جو ہے وہ چیک اپ کے تاروں کو پورے جسم پر پھیلا دیا جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، زندگی کا آخری پڑاؤ ہے، بڑھاپے کے اس عالم کے اندر، بزرگی کے اس عالم کے اندر جب آئی سی یو کے اندر آپ کو ایڈمٹ کیا گیا، نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز کے بارے میں دریافت فرمایا، مریدین نے تسلی دی، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا، پھر آپ کو بتایا حضور جی نماز کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی لوگ میری صحت کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اپنی صحت کے بجائے نماز کو مقدم رکھا اور جسم پر جو کچھ لگا ہوا تھا سب ہٹا دیا اور وضو بنا کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو ایک پہلو ہے، اب میں دوسرا پہلو آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے اندر اس قدر ڈوب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسی بلندیوں اور کیسی عظمتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو حضرات اس وقت ہاسپٹل کے اندر موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس بیڈ پر ایڈمٹ تھے وہیں پر پاس کے اندر ایک امریکہ کا جو پیشنٹ ہے وہ بھی ایڈمٹ تھا اور ڈاکٹر اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور وہ اپنی زندگی کے جو گنے چنے سانس تھے اس کے نظریے کے مطابق ان کو مکمل کر رہا تھا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس نے جب میرے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا تو آپ تو جانتے ہی ہیں اس چہرے کو دیکھ کر کے کتنے لوگوں نے توبہ کی، کتنے لوگ سدھر گئے، کتنے بدعقیدہ لوگوں نے گمراہی سے توبہ کی، کتنے شرابی ایسے ہیں۔ ایک شرابی کے بارے میں نے خود نے سنا، اس نے بہت سارے علماء کو دیکھا تھا، جب حضور تاج الشریعہ کو دیکھا تو کہنے لگا آج زندگی کے اندر پہلی مرتبہ کسی عالم کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، اور سارے گناہوں سے اس نے توبہ کر لی۔ اب ہاسپٹل کے اندر سرکار تاج الشریعہ جب نماز ادا کر رہے ہیں، بتاؤ اتنی نقاہت کے عالم کے اندر جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے تو پھر ان کے چہرے پہ روحانیت کا کیسا نظارہ ہوگا۔ میرے مرشد کا چہرہ تو ویسے بھی ہر وقت چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا، اور پھر اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چہرے پہ کیسی جگمگاہٹ ہوگی۔ اس نے دیکھا تو اپنی ماں سے کہا امی جان یہ بزرگ جو نماز پڑھ رہے ہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، ان کو دیکھنے کو میرا دل چاہتا ہے، پیچھے سے تھوڑا جو ہے وہ تکیہ لگا کے مجھے اونچا کر دو، میں ان کو بار بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بار بار اس نے دیدار کیا، کہتے ہیں کہ نگاہ ولی سے، وہ بڑا مشہور ہے نا، نگاہ ولی سے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک نظر کے اندر اللہ کے ولی جو ہے وہ پل بھر کے اندر تقدیر بدل دیا کرتے ہیں، اب کیسے اس کے دل کی جو ہے وہ دنیا بدلی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب اس نے دیکھا تو اپنی ماں سے کہنے لگا اس بزرگ کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے، اتنی علالت کے باوجود بھی یہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے اندر جو زندگی کی رمق ختم ہو رہی تھی، ان کو دیکھ کر میرے اندر دوبارہ پھر ایک مرتبہ زندگی اچھے طریقے سے جینے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب پھر چہرہ دیکھتا رہا، کہتے دوائیں جب کام نہیں کرتی ہے، سب کچھ جب ناکام ہو جاتا ہے تو اللہ والوں کا چہرہ وہ کام کر جاتا ہے۔ وہاں پہ ہاسپٹل کا جو عملہ موجود ہے وہ بھی مرا نہیں ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ ہاسپٹل بھی آج موجود ہے۔ اب ہاسپٹل میں چلے جائے، حضور تاج الشریعہ جہاں پہ ایڈمٹ تھے وہاں کے عملہ سے آپ جا کے معلوم کر لیں، جو مریض مرنے کے قریب تھا میرے سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھتے دیکھتے شفا یاب ہوا اور واپس اپنے ملک امریکہ کے اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی برکتیں میرے مرشد کو عطا فرمائی تھی۔ آج ان حالات کے اندر لوگ ایک چائے کی پیالی کے اندر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، ایک چائے کی پیالی میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، اور میں اس بات کو میں حدیث کی روشنی کے اندر پیش کر دوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کے لیے مفہوم حدیث ہے کہ مال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آج مال اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے، کتنے لوگ مال کے چکر میں اپنے ایمان کو غارت کر رہے ہیں، کتنے لوگ صلح کلی بن چکے ہیں، لیکن میرے سرکار تاج الشریعہ نے کبھی بھی بڑے سے بڑے امیر کو بھی
خاتی میں نہ لائے، اگر بلند رکھا تو تقوی کا پایا بلند رکھا۔ آپ دبئی کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب دبئی کی سرزمین پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں کے ارب پتی کھرب پتی عبدالرزاق نامی اپنے مرید سے ملاقات ہوئی، اور اس نے جب اپنے گھر میں چلنے کے لیے کہا، بتاؤ اتنا بڑا امیر و کبیر اگر آپ کو دعوت دے تو کوئی بھی پیر ہو اگر اس کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہوگی تو اس کے پاؤں پھسل جائیں گے۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا، مجھے یہ پتا چلا ہے اب کی مرتبہ تمہاری کمپنی کے اندر کسی بدعقیدہ نے جو ہے وہ نماز تراویح پڑھائی ہے۔ اس نے کہا حضور اتنی بڑی کمپنی ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون تراویح پڑھانے کے لیے کہاں سے آیا ہے؟ حضور میں معلومات کروں گا، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ میں آپ کی بارگاہ کے اندر معذرت پیش کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ میرے گھر پہ تشریف لے چلے۔ سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی توبہ کے بعد میں چاہتے تو اس کے ساتھ میں مکان پہ تشریف لے جاتے، لیکن آپ نے یہاں پر بھی تقوی کا ایک اعلیٰ معیار پیش کیا، اور وہ اعلیٰ معیار یہ پیش کیا کہ ابھی تو توبہ کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی توبہ پر یہ استقامت دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ تم آئندہ کسی بدعقیدہ کو اپنی کمپنی میں نہ بلانا، پھر آئندہ سال جب میں آؤں گا تو تمہارے گھر پہ آؤں گا۔ یہ تھا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقوی کی وہ برکتیں عطا فرمائی۔ کہتے بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبتیں ڈال دیتا ہے کہ ساری دنیا اس کی طرف جھکی پڑا کرتی ہے۔ عزیزان مکرم، میں اپنے مرشد کے کمالات اگر ساری رات بھی بیان کروں تو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کمالات میرے مرشد کو عطا فرمائے ہیں، اور میں اگر کبھی گفتگو چلتی ہے تو بمبئی کے اندر مجھے تقریباً 16 سال ہو گئے، میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، بمبئی میں رہنے کا صرف ایک فائدہ مجھے حاصل ہوا کہ اگر کہیں اور رہتا تو ہو سکتا ہے میرے مرشد کو بار بار دیکھنا نہیں ملتا۔ بمبئی میں رہنے کی مجھے برکت نصیب ہوئی کہ بار بار میرے مرشد کا چہرہ دیکھنے کا مجھے موقع ملا، اور مرشد بھی کیسا مرشد، اللہ اکبر۔ اگر پیران نظام سب جمع ہو، میرا مرشد پہنچ جائے تو ایسا لگے جیسے تارے چمک رہے تھے، سورج نے سارے تاروں کو چھپا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسا جلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرشد کریم کو عطا فرمایا تھا۔ اور یہاں پر جو بھی سرکار تاج الشریعہ کی اس مقدس محفل کے اندر جلوہ بار ہے، پہلے جب حضور موجود تھے ہمارے درمیان ظاہری حیات میں، ہم جلوہ ایسے جو ہے وہ روبرو دیکھا کرتے تھے۔ آج جلوہ تو بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن فیضان جو ہے وہ آپ کے چمکتے ہوئے چہروں سے جو ہے وہ چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں جو سامنے نظر آتی ہے اور کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ان کو محسوس کیا جاتا ہے، اور آج ہمارے مرشد تو بلا شبہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، بلا شبہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یقین جو ہے وہ 101% ہمیں یقین ہے سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو قیامت کے میدان میں بھی وہ ہمیں فراموش نہیں کریں گے۔ یہاں پر مجھے وہ روایت یاد آئی، چونکہ تازہ روایت ہے، حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا تھا۔ آپ کے شوہر محترم ہیں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ کے کافروں نے کہا کہ تمہارے جو بیٹے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جہنم میں جائے گا، یہ تمہارے بیٹے عجیب بات کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور کہا کہ جب وہ دن آئے گا میں ہاتھ پکڑ کے تم کو بتاؤں گا کہ یہی وہ دن ہے۔ اس کے بعد میں حضرت حارث جب تذکرہ کرتے تو کہا کرتے تھے، میرے بیٹے جب میرا ہاتھ پکڑیں گے تو مجھے ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے، مجھے جنت میں اپنے ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ تو اس روایت کی روشنی کے اندر میں
میں نے اس بات کو اخذ کیا کہ جو یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے ہیں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب اپنے کسی غلام کا ہاتھ پکڑ لیتے تو پھر اسے ایسے نہیں چھوڑا کرتے, اسے جنت میں ساتھ میں لیتے جاتے ہیں. تو حضور تاج الشریعہ کا جب ہاتھ ہم نے تھام لیا ہے, ان کے دامن کرم سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں, تو جب یہ قادری دولہ جب بڑھے گا اور یہ رضوی دولہ جب جنت میں جائے گا تو گنہگاروں کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائے گا. اللہ اس مقدس اور بابرکت مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارشیں صبح قیامت تک نازل کرے اور ان کی بارگاہ سے بٹنے والا فیضان زائرین کو بھی عطا فرمائے. اور لاک ڈاؤن کی سختیوں کی وجہ سے جو لوگ نہ آ سکے میرے مرشد کا فیضان ان کے دلوں میں بھی جاری و ساری ہو جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ماشاءاللہ ابھی تک ہم اور آپ خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی ساجد صاحب مصباحی, مفتی ساجد صاحب بمبئی سے خطاب سن رہے تھے. اب میں مداح خیر الانام محمد عرفان ازہری صاحب کو نعت پاک سنانے کے لیے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. مائک. منبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار سادات کرام, میرے سنی جنتی بریلوی بھائیو, السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں, جو منکر رسول ہے وہ دیوبند میں بیٹھے ہیں, اور سبھی باراتیوں سے کہہ دو جلدی چلے آئیں, میرے تاج الشریعہ آج دولہا بن کے بیٹھے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں, تاج الشریعہ کا نام بھی لیتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, اور تاج الشریعہ کا نام لیے بغیر کوئی کام بنتا نہیں. ابھی حضرت بتا رہے تھے ٹی وی کے معاملے میں, مجھے وہ شعر یاد آیا کہ سنت کا رخ موڑ دیا یہ برا کیا. مچل کے کہیے سبحان اللہ. سنت کا رخ موڑ دیا یہ برا کیا, ساری حدوں کو توڑ دیا یہ برا کیا, پگڑی ہرے سفید سے کوئی غرض نہیں, دامن رضا کا چھوڑ دیا یہ برا کیا. دامن رضا کا چھوڑ دیا یہ برا کیا. بہت بڑے بڑے مداح رسول ہیں یہاں پر, اور علماء کرام بھی ہے. یہ فقیر جو ہے بس خراج عقیدت کلام حضور تاج الشریعہ جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. سرکار تاج الشریعہ کا کرم ہے, ہم نے بارہا ان کی زیارت کی ہے. آج سرکار حضور قائد ملت کے چہرے میں ہم سرکار تاج الشریعہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اور قائد ملت ہمارا ایک ہی ہے جو شریعت مصطفیٰ پر ہے, اسی پر القاب زیب دیتے ہیں. اب کہیں کا بھی قائد ملت ہو, پر ہمارا قائد شہزادہ تاج الشریعہ. مچل کے کہو سبحان اللہ, اور مچل کے کہے سبحان اللہ. کوئی مضمون ظلم کا کتابی ہو نہیں سکتا, شراب عشق پی پی کے شرابی ہو نہیں سکتا, اور جنہیں بھی دامن اختر رضا سے ہو گئی نسبت, اور جنہیں بھی قائد ملت سے ہو گئی نسبت, میرا دعویٰ ہے وہ ہرگز صلح کلی ہو نہیں سکتا. آئیے بآواز بلند درود شریف کا نظام پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز پہ مت جائیے گا, بس سبحان اللہ کہتے رہیں, نیکیوں میں اضافہ ہوگا. صبح جنت کے باغوں میں جو ہے ایک کھجور کا درخت, کوئی ٹیکس نہیں, کوئی جی ایس ٹی نہیں. مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. میرے دل کی بھی حسرت پوری ہے میرے شاہ کر دے, میرے دل کی بھی حسرت پوری ہے میرے شاہ کر دے. مدینے میں مجھے 2 گز زمین آقا عطا کر دے. کرم کی ایک نظر مجھ پر
شہ کونو مکا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفِ دوتا کر دے غموں کی دھوپ زباں ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کو عطا کر دے سراقہ کو زمیں پکڑے اشارہ مصطفیٰ کر دے حسین ابن علی کو فاتح کربو بلا کر دے جہاں بامی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور علی کے واسطے صحبہ میں سورج کو بلا کر دے جناب غوث کو وہ تاجدار اولیاء کر دے امت ہند کی خواجہ کے ہاتھوں میں عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے مچل گئے سبحان اللہ مل کے پڑھیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگ پڑھیں گے تو میرا حوصلہ بڑھے گا اور کرم ہے سرکار تاج الشریعہ کا مچل کے پیش کی کہتے سبحان اللہ بدل سکتا نہیں ہرگز عمر جو فیصلہ کر دے جو نہ مانے تو اس کے سر کو تن سے ہی جدا کر دے جناب حضرت صدیق ان پر سب فدا کر دے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مال جا ان پر فدا کر دے آخری بند مچل کے کہہ دے سبحان اللہ سینے کی طاقت سے کہہ دے یا رسول اللہ اور مچل کے کہہ دے یا تاج الشریعہ مچل کے کہے یا تاج الشریعہ میرے تاج شریعت کا حمایت فیض ہے تجھ پر میرے تاج شریعت کا عرفان فیض ہے تجھ پر شفاعت جب میری وہ خود کریں گے شافع محشر اور رضا کے عشق میں پلتا ہوں پھر کس بات کا ہے ڈر حمایت عمر گزرے مصطفیٰ کی نعت پڑھ پڑھ کر مجھے کیا کر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے اور تجھے کیا فکر ہو عرفان مچل کے کہیں تجھے کیا فکر ہو عرفان تیرے مرشد تو ہے اختر تجھے کیا فکر ہو عرفان
عرفاں تیرے مرشد تو ہے اختر، تجھے کیا فکر ہو رضوی، تیرے رہبر تو ہے اختر، وہ ہے آل رضا، تو ان پہ اپنی جان فدا کر دے۔ آخری شعر مچل کے کہہ دے پیش کی سبحان اللہ۔ کوئی مسئلہ ہو یا فتویٰ چلے آئے بریلی میں، کوئی مسئلہ ہو یا فتویٰ چلے آئے بریلی میں، بس ایک ہی پل میں اس کو حل میرے اسجد رضا کر دیں، بس ایک ہی پل میں اس کو حل حسام و حمام ادا کر دے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابھی مداح خیر الانام محمد عرفان اظہری صاحب آپ کے سامنے تھے۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے جامع معقولات و منقولات، شاعر الشعراء، محبوب العلماء، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا اختر مصباحی بریلوی صاحب کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت خطاب فرمائیں گے۔ آئیے پورا مجمع ذکر کی نیت سے اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کرتے ہوئے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، اور ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، جانشین حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہاں پر الحمدللہ بڑے بڑے پیکرے ترنم شعراء حضرات تشریف فرما ہے، اور یہاں پر ہمارے سید کیفی صاحب اور انہی کے ماشاءاللہ یہ ہم حضرات جو کہ غلام تاج الشریعہ ہیں، یہ سب موجود ہیں، اور اس وقت اس محفل کا جو رنگ ہے وہ رنگ بھی شاعرانہ رنگ ہے، شاعری کا رنگ چڑھا ہوا۔ تقریر ہمارے مولانا مفتی محمد ساجد حسین ناگوری، وہ ہمارے بہت قریبی ساتھی بھی ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، جو ابھی بمبئی میں پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے بہترین تقریر کی، اور وہ تو ماشاءاللہ مواد بولتے ہیں، قابل شخصیت ہیں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے غلام ہیں، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے غلاموں میں ادنا غلاموں میں
میرا بھی شمار ہے. اعلیٰ غلام تو نہیں ہو سکتا لیکن ادنا غلام ضرور ہو سکتا ہوں. بس پیر و مرشد کرم فرمائے تو یہ غلامی سرمایہ افتخار ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر رنگ جو ہے اس وقت وہ شاعری کا رنگ ہے. اور میں کچھ 2-4-6 باتیں بولنے سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ 2-4 اشعار بھی اپنے لفظوں میں بیان کروں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. منقبت کے چند اشعار ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں یہ خراج پیش ہے. پارے دل آل رحمہ زندہ باد. پارے دل آل رحمہ زندہ باد. وارث احمد رضا خان زندہ باد. وارث احمد رضا خان زندہ باد. اور اے شعور فکر انسان زندہ باد. اے شعور فکر انسان زندہ باد. اے سراپا فضل یزداں زندہ باد. اے سراپا فضل یزداں زندہ باد. پے کرے جملہ فنون کل جہاں. پے کرے جملہ فنون کل جہاں. اعلی حضرت کا قلمداں زندہ باد. اعلی حضرت کا قلمداں زندہ باد. پے کرے جملہ فنون کل جہاں. اعلی حضرت کا قلمداں زندہ باد. وارث احمد رضا. شکریہ صاحب, محبتوں کا شکریہ. حسن صورت حسن سیرت مثل شیخ. حسن صورت حسن سیرت مثل شیخ. حسن صورت اور حسن سیرت مثل شیخ. سارا عالم تجھ پہ قرباں زندہ باد. سارا عالم تجھ پہ قرباں زندہ باد. تاج شریعت زیب سر تو نے کیا. تاج شریعت زیب سر تو نے کیا. سروری تجھ کو ہے شایاں زندہ باد. سروری تجھ کو ہے شایاں زندہ باد. وارث احمد رضا خان زندہ باد. دید سے تیری حیات نو ملے اور ذکر سے تیری حیات نو ملے. دید سے تیری حیات نو ملے. اے شہ جانے مریداں زندہ باد. اے شہ جانے مریداں زندہ باد. ذکر سے تیرے حیات نو ملے. اے شہ جانے مریداں زندہ باد. ہر ادا سے پھوٹتا عشق رسول. ہر ادا سے پھوٹتا عشق رسول. الفت نبوی کا عنوان زندہ باد. الفت نبوی کا عنوان زندہ باد. اے شعور فکر انسان زندہ باد. اور ہو مبارک, یہ میرا اپنا ویزان ہے اور ہم تمام کا حسن عقیدت بھی یہی ہے. ہو مبارک تم کو بھی اے قدسیو. ہو مبارک تم کو بھی اے قدسیو. خانہ کعبہ کا مہمان زندہ باد.
खाने काबा का मेहमान हो मुबारक तुमको भी ये कुदसियो, खाने काबा का मेहमान जिंदाबाद, ऐ शुऊरे फिक्रे जिंदाबाद। सबकी अकीदत बोल रही है ना? बिल्कुल। मुब्तलाए गम जहां गम हूं वही, मुब्तलाए गम जहां गम हूं वही, तवज्जो फरमाए, मुब्तलाए गम जहां गम हूं वही, गम गुसारे गम शनासा जिंदाबाद, गम गुसारे गम शनासा जिंदाबाद, ऐ शुऊरे फिक्रे इंसान जिंदाबाद। हर नजर तेरी दरख्शां जिंदाबाद, फिक्र तेरी बरतरे अफलाक है, फिक्र तेरी बरतरे अफलाक है, फिक्र तेरी बरतरे अफलाक है, हर नजर तेरी दरख्शां जिंदाबाद, हर नजर तेरी दरख्शां जिंदाबाद। और आखिरी शेर कह के मैं अपनी ये वाली गुफ्तगू यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। खुल्द में हूरो गिरमा ने कहा है शान से, खुल्द में अख्तर रजा खां जिंदाबाद। और खुल्द में अख्तर रजा खां जिंदाबाद। और मक्ता समात फरमाए, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा, अख्तर दूसरा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा, है कहां वो माहे ताबा जिंदाबाद, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा, है कहां वो माहे ताबा जिंदाबाद, खाने काबा का मेहमा जिंदाबाद। हो मुबारक तुमको भी ये कुदसियो, हमको तो बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह मिली ही है। हो मुबारक तुमको भी ये कुदसियो, खाने काबा का मेहमा जिंदाबाद, आला हजरत का कलमदा जिंदाबाद, ऐ शुऊरे फिक्रे इंसान जिंदाबाद। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। अरे एक पिछली गजल का ये कह रहे हैं कि वो शेर पढ़ दीजिए, पिछले साल मैंने मनकबत पढ़ी थी तो मैं इनके कहने से मैं पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त करें आप, इनके कहने से पढ़ दे रहा हूँ। हो सकता है ये ताजुश शरिया के बहुत ज्यादा आशिक हो, इनके दिल को अगर तकलीफ पहुंची तो हो सकता है कि मैं भी खसारे में हूँ उससे, इसलिए मैं लिहाज रखते हुए पढ़ता हूँ। सिर्फ एक ही दो शेर पढ़ूंगा उसके। ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, तेरे जाने से हुआ बेजान तन, तेरे जाने से हुआ। चहलुम शरीफ में मैंने ये मनकबत पढ़ी थी। ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, तेरे जाने से हुआ बेजान तन, देख ना पाई तासुब की नजर। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं, शोरा लिखते भी हैं, फखरे अजहर, वाकई अजहर का फख्र है, अजहर को इस शख्सियत पर फख्र है। और ये कहें कि हम वहां से पढ़ के आए या वहां से ये इफ्तिखार लेकर आए, सरबराह बनकर आए, ये नहीं, सरबराही तो उसे देकर आए। देख ना पाई तासुब की नजर,
ورنہ کرتا فخر خود بھارت رتن. اے شہ تاج الشریعہ جانے من، تیرے جانے سے ہوا بے جان تن، اور دیکھ نہ پائی تعصب کی نظر، ورنہ کرتا فخر خود بھارت رتن. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون جو آپ کے خادم تھے ان سے فرمایا کہ میں سفر کرتا رہوں گا، چلتا رہوں گا یہاں تک کہ بہت دور چلا جاؤں، مجمع البحرین پہنچ جاؤں. دو سمندروں کا سنگم جو ہے میں وہاں پہنچ جاؤں، اتنی دور تک میں چلتا رہوں گا یا اس سے بھی آگے بڑھتا چلا جاؤں. یہ آیت کریمہ کا پس منظر تھوڑا سا میں بتا دوں اور پھر رخصت ہو جاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو کلیم بنایا. کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، اللہ نے موسیٰ سے بہت بات کی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے بہت باتیں کی ہیں، مجھے اپنا کلیم بنایا، مجھے اپنا محبوب بنایا، مجھے یہ بنایا. اور اے بنی اسرائیل تم کو بھی اللہ نے بڑے اعزاز سے نوازا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. قرآن نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، سارے عالموں پر فضیلت بخشی، سارے عالموں پر فضیلت بخشی. بنی اسرائیل نے کہا، لوگوں نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ نے ہم کو بخشے، اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں بخشی ہیں، ہم کو پورے جہان پر فضیلت بخشی ہے، تو ہم سے بڑھ کر کوئی علم والا تو نہیں ہوگا، جہان میں کوئی دوسرا علم والا تو نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا ہاں ہم سے بڑھ کر، مجھ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے. جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اس وقت اللہ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا ایک اپنا بندہ، ہمارا بندہ ہے، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے، امور کی تفصیل تم سے زیادہ جانتا ہے، امور کے معاملات تم سے زیادہ جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے اللہ وہ کون سا بندہ ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے؟ تو نے جس کو مجھ سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، من وجہ اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، وہ کون سا بندہ ہے؟ اس بندے سے ملاقات میری کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ملاقات کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ تم ایک مچھلی کو اپنے کٹور دان کے اندر لے لو، بنا کے اس میں رکھ لو، اور وہ مچھلی یہ پہچان ہوگی کہ جس جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہ اسی جگہ پر وہ میرا بندہ تم کو مل جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب جب یہ وحی آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی تیار کرواتے ہیں، اور تیار کروانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اللہ کے ایک نیک بندے سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے ایک نیک بندے سے جا کر ملنا ہے جس کو علم اللہ نے من وجہ مجھ سے زیادہ دیا ہے، کچھ امور کی تفصیل وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں اس بندے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ساتھ میں نکل پڑتے ہیں. حضرت یوشع بن نون آپ کا کٹور دان لے کر چلتے ہیں، چلتے گئے ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر دریاؤں کا سنگم تھا، وہاں دریا کے کنارے پر بیٹھتے ہیں. جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اے یوشع ہم لوگوں کو تھکن ہو چکی ہے، سفر کرتے کرتے ہم تھک چکے ہیں،
ہیں لائیے مچھلی لے کر آئیے, ہم اپنا کچھ کھانا پینا کر لیتے ہیں. حضرت یوشع بن نون نے عرض کی اے موسیٰ کلیم اللہ, ہم تو وہاں پر جب رکے ہوئے تھے, جس جگہ پر ہم ٹھہرے تھے, جس جگہ جو مسجد جو وہاں پر نہر کا کنارہ, ندی کا کنارہ تھا, وہاں پر ہم بیٹھے تھے. میں نے آپ کو بتانا میں بھول گیا تھا, شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا, اس لیے میں آپ کو بتا نہیں پایا تھا. آپ نے عرض کی وہاں پر تو وہ مچھلی کا یہ تعجب ہوا کہ مچھلی اچانک زندہ ہوئی تھی, اور زندہ ہو کر وہ پکی ہوئی مچھلی, کٹی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر اپنا راستہ بناتے ہوئے چلی گئی تھی. اے موسیٰ کلیم اللہ, ہم تو وہاں پر وہ مچھلی ہم سے جدا ہو چکی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ارے وہی تو جگہ ہم تلاش کر رہے تھے کہ جہاں پر مچھلی زندہ ہو جائے, جو چلیے ہم واپس چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ میں واپس ہو جاتے ہیں, اور اسی جگہ پر آتے ہیں جس جگہ پر مچھلی زندہ ہوئی تھی. وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام, ایک قول کے مطابق آپ نبی ہیں, لیکن مجمع علیہ یہ بات ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نبی ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے, لیکن ولی ہونے کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچتے ہیں, وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے ملاقات ہوتی ہے, اور ملاقات ہونے کے بعد میں جو ہوا قرآن پاک کے اندر لمبا واقعہ ہے. میں اس واقعہ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس مچھلی کو لیا تھا وہ مچھلی کٹی ہوئی تھی, پکی ہوئی تھی, لیکن جب اس جگہ پر جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے پر جہاں پر آپ وضو فرماتے تھے, اس وضو کے پانی کے گرنے سے جو سبزہ زاری تھی, وہاں پر جو ہریالی تھی, وضو کا پانی جو گر جاتا تھا, اس سے اس زمین کو وہ قوت مل گئی تھی, وہ افزانیت آ گئی تھی, اس کے اندر روحانیت آ گئی تھی کہ اب وہ پانی خشک بھی ہو گیا, وہ جگہ خشک بھی ہو گئی. لیکن اللہ کے ولی کے ہاتھ سے گرا ہوا جو پانی تھا, اس پانی کا اثر یہ ہوا تھا کہ اس زمین سے اگر ہوا بھی گزرتی تھی تو اس میں تازگی پیدا ہو جاتی تھی. اس سرزمین پر اگر کوئی مردہ چیز بھی پہنچ جاتی تھی تو وہ زندہ ہو جاتی تھی. اللہ کے ولی کی یہ کرامت تھی کہ اللہ کے ولی جہاں پر وضو کرتے تھے, اس کی روحانیت کا یہ عالم ہے کہ ایک مردہ مچھلی بھی زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی جاتی تھی. آج لوگ آواز اٹھاتے ہیں, انگلی اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کتنے لوگ آتے تھے, مجمع لگا رہتا تھا, ازدحام رہتا تھا, خوب بھیڑ رہتی تھی. کس کس کی بوتلوں کے اندر دم کرتے, کس کس کی بوتلوں میں دم کرتے. ہر ایک تو بوتل لیے کھڑا ہوا تھا. مولانا صاحب آ رہے ہیں, بوتل لے کر آ رہے ہیں کہ حضور دم کر دیجئے. میں فقیر پہنچتا ہوں دم کے لیے کہ حضور میری بوتل پر دم کر دیجئے. ایسے کتنے مریدین کا ازدحام لگا رہتا تھا. حضور تاج الشریعہ کی شان دیکھیے. حضور تاج الشریعہ کیا کرتے تھے, بڑا دم کیا اور فضا کے اندر دم کر دیتے تھے. آپ لوگ گواہ ہیں نا, دیکھتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ فضا میں دم کر دیتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ تو فضا میں دم کر دیتے ہیں, ہوا میں پھونک مار دیتے ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ارے میرا عقیدہ کہتا ہے, قرآن شاہد ہے کہ اللہ کے ولی کا پانی جس سرزمین پر گر جاتا ہے وہ سرزمین اتنی روحانی ہو جاتی ہے کہ اگر مردہ مچھلی وہاں پر آ جائے تو زندہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا ولی ہے. اگر یہ فضا کے اندر بھی بھوک مار دے تو ایک بیمار آدمی بھی شفا یاب ہو جاتا ہے. بے شک, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بیماروں کو شفا مل جائے, قرآن شاہد ہے. اب لوگ بلا وجہ کا اعتراض کرتے ہیں. چونکہ گفتگو میرے بعد بھی بہت سارے حضرات ہوں گے, اس لیے میں گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں یہی عریضہ ہے
کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہیں اور مسئلے آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ بارگاہ خدا بندی میں ہماری حسن خاتمہ کی دعا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی پر ہم رہیں، ہماری نسلیں رہیں اور پابند مسلک اعلیٰ حضرت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ استاذ الشعراء حضرت مفتی اختر صاحب بریلوی ابھی خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر بلبل باغ رضا محمد رفیق رضا قادری کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ محبت ہم تمام مل کر آقا نعمت کی بارگاہ میں بلند آواز سے پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سچ بات ہم کہیں گے کیوں ہم ہیں بریلی والے، سبحان اللہ۔ سچ بات ہم کہیں گے ہم ہیں بریلی والے، باطل سے نہ ڈریں گے ہم ہیں سبحان اللہ۔ بریلی بریلوی مزاج دکھائیے، آوازوں کو نکالیے۔ باطل سے نہ ڈریں گے ہم ہیں بریلی والے، سبحان اللہ۔ اختر رضا کی جانب گر آنکھ اٹھ گئی تو، جذبہ دیکھوں آپ کا کہ کیسا جذبہ ہے آپ کا۔ اختر رضا کی جانب گر آنکھ اٹھ گئی تو آنکھیں نکال لیں گے ہم ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسجد رضا کی جانب گر آنکھ اٹھ گئی تو آنکھیں نکال لیں گے ہم ہیں بریلی والے۔ اسی بریلوی انداز میں بلند آواز سے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کلام مفتی اعظم تضمین کے ساتھ 4-5 اشعار۔ صادق بھائی تھوڑا ماحول بنانے کا حکم ہے، ماحول تو بنا، حضرت کی بارگاہ میں کس کی مجال جو ماحول بنا سکے؟ جہاں حضرت بیٹھے ہوں وہاں کون ماحول بنا سکتا ہے؟ ہمارے جو محفل کی رونق جو یہی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن میں 4-5 اشعار حصول برکت کے لیے حضور مفتی اعظم ہند کا تضمین کے ساتھ۔ قربان تیرے قدموں پر اے جان مسیحانا، سبحان اللہ اللہ کی غرض سے سنیے۔ قربان تیرے قدموں پر اے جان مسیحانا، خم ہے تیرے ابرو میں وہ تاج سلیمانا، سبحان اللہ۔ ہر ایک نے تجھے اپنا سردار شاہ مانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، جانے جانا تو شمع رسالت ہے
تیرا پروانہ، سارے مل کر بولو تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ مدہوش ہوئے گلشن رنگت کو گلاب اٹھے، شمس و قمر و انجم پانے کو وہ تاب اٹھے، حسنان جہاں در پر لینے کو شباب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، سارے بولو جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، جانے جانا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان یہ شعر میں نے 4 مصرے کہے ہیں شاعری کے نہج سے ہٹ کر، ہاں یہ تضمین کا کلام ہے، لیکن 4 مصرے لگائے، ایک مصرا لگ گیا، لگایا نہیں گیا، وہ لگ گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو شعر ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ ہم سنیوں کو صدقہ ملتا ہے کہاں کہاں کا، بو بکر و عمر کا تو عثمان کا حیدر کا، بو بکر و عمر کا تو عثمان کا حیدر کا، سبحان اللہ، جی بو بکر و عمر کا کو عثمان کو حیدر کا، خواجہ کی چھٹی کا تو بغداد کے لنگر کا، ملتا ہے صدا ہم کو ٹکڑا تیرے گھر بھر کا، اور بے خود میں ہوا کھا کر ٹکڑا میرے اختر کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، بولو پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ وصول برکت کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے ایک مرتبہ مائک میں نہیں پڑھا جائے گا، آپ کی آواز آئے، دیکھیں ماشاءاللہ لاکھوں لوگ سن چکے اور ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت کے چینل کا یہ جو ہے مفتی اسجد رضا خان، یہ ہم یوں مت سمجھئے یہی لوگ جو ہے محفل میں شریک ہیں، بلکہ پوری دنیا سے ہزاروں لوگ محفل سن رہے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، فوٹو دکھا کے بلایا نہیں جا رہا، واہ 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 واہ، واہ واہ، فوٹو دکھا کر بلایا نہیں جا رہا، بس بتایا گیا عرس تاج الشریعہ منایا جا رہا ہے، جس کی لنک عام کی جائے گی، اس کا یہ عالم ہے۔ واہ واہ، اور چینل کا نام کیا ہے کوئی بتائے؟ مفتی اسجد رضا خان، یہ چینل کا نام ہے، سمجھے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ چینل وہ والا چینل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، یہ وہ والا چینل نہیں ہے، یہ وہ چینل ہے ہاں بغیر دعوت کے اسلامی ہے،
نہیں میں نے کہہ دیا حضرت بہت ہاں وہ دعوت والا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے مبلغین کا اس پر بیان نشر کیا جاتا ہے اور حضور قائد ملت کے نام سے منسوب یہ چینل ہے اور اس کو ہزاروں لوگ سنتے ہیں ماشاءاللہ ہے نا. تو یہ مت سمجھیے بلکہ وہ لوگ بھی پڑھیں گے اس شعر کو تو بوڑھا تو بوڑھا جوان تو جوان بچہ تو بچہ ہر کوئی یہ شعر پڑھنا جانتا ہے. اب آپ کی آواز ہے مائک کی نہ ہے. پیتے ہے تیرے در کھاتے ہیں تیرے در کا آقا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا جانے جانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولیوں سے قرابت ہے گستاخ سے ہے دوری سرکار رضا کا سب فیضان ہے یہ رضوی پڑھتا ہے بیعت پہ ہمیں اے قادری ہے سنی کیا ارے سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے. یا رسول اللہ زندہ باد سبحان اللہ. تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد زندہ باد. حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ایک بڑا پیارا کلام لکھا تھا بہت ہی خوبصورت کلام لکھا تھا. یہ کلام میں نے حضرت کے وصال کے وقت بھی پڑھا تھا. وہ آپ اشعار اس میں کچھ ایسے ہیں جو سنیں گے آپ تو یوں محسوس ہوگا حضرت اپنی رخصتی بیان فرما رہے ہیں. کچھ اشعار ایسے ہیں اور پھر میں نے ہماری کیا بساط لیکن حضرت ہی کے جو ہے خاک کو اپنے ماتھے سے لگا کر کے کچھ اشعار کہے تھے جو اس وقت ضروری تھے اور میں ایسا محسوس کر رہا ہوں آج بھی کچھ ضروری ہو رہے ہیں. تو میں وہ اشعار پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی صلی علی سیدنا مولانا محمد الابدان والشفاء وطب القلوب نور الابصار. اپنی رندوں کی ضیافت کیجئے اپنے رندوں کی ضیافت کیجئے اپنے رندوں کی ضیافت کیجئے اپنے رندوں کی ضیافت کیجئے جام نظارہ عنایت کیجئے جام نظارہ عنایت کیجئے اپنے رندوں کی ضیافت کیجئے اپنے رندوں کی ضیافت کیجئے. یہ شعر دیکھیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں. ان پہ مرنا ہے دوام زندگی ان پہ مرنا ہے دوام زندگی موت سے پھر کیسے نفرت کیجئے موت سے پھر کیسے نفرت کیجئے جان لینے آئے وہ جانے جگہ جان لینے آئے وہ جانے جگہ موت سے پھر کیوں
کیوں نہ الفت کیجئے، ہاں موت سے پھر کیوں نہ الفت کیجئے، رخصت اختر کا ہنگامہ گیا، رخصت اختر کا ہنگامہ گیا، سایہ رحمت میں رخصت کیجئے، سایہ رحمت میں رخصت کیجئے۔ یہ کلام حضرت نے کہا کہ سایہ رحمت میں رخصت کیجئے، ہم نے یہ عرض کی بارگاہ میں، دور ہم سے جاؤ نہ اے جان جان، دور ہم سے جاؤ نہ اے جان جان، دور ہم سے جاؤ نہ اے جان جان، چہرے اسجد میں طلعت کیجئے، چہرے اسجد میں طلعت کیجئے، اور دیکھنا ہے چہرے اختر کسے، سبحان اللہ، کس کو دیکھنا ہے؟ سوال کیا میں نے آپ سے، ہاتھ نیچے نہ ہو، اور جواب مل جائے تبھی ہاتھ نیچے ہو، جواب اگر مل جائے تبھی ہاتھ نیچے ہو۔ دیکھنا ہے چہرے اختر کسے، دیکھنا ہے چہرے اختر کسے، میرے اسجد کی زیارت کیجئے، فیضان غوث الورا مسلک اعلی حضرت حضور قائد ملت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ ہمارے لیے بستی بستی قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ہمارے لیے حضور تاج الشریعہ کے بعد حضور قائد ملت کافی ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، ارے بہت اشعار ہے، سنیے ابھی، ہے نا، دامن اختر رضا مل جائے گا، یہاں وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں، دامن اختر رضا مل جائے گا، دامن اسجد کی بیعت کیجئے، دامن اسجد کی بیعت کیجئے۔ اور ایک صاحب آئے تھے اس زمانے میں تحقیق نہیں لے کر اعلیٰ حضرت کے خلاف، تو کوئی بھی تحقیق نہ کیجئے قبول، کوئی بھی تحقیق نہ کیجئے قبول، کوئی بھی تحقیق نہ کیجئے قبول، بس رضا پر ختم حجت کیجئے، بس رضا پر ختم حجت کیجئے، اور کوئی شامی آئے جائے کیا غرض ہے، کوئی شامی آئے جائے، کوئی مصری آئے جائے کیا غرض ہے، کوئی شامی آئے جائے کیا غرض ہے، بس بریلی سے محبت کیجئے، بس بریلی سے محبت کیجئے۔ اور ایک مصرع دیکھیے جس میں نسخہ ہے، آنے والے بہت آئیں گے، وہ تو ایک آیا تھا، پتہ نہیں اور کتنے آئیں گے، آئیں گے فتنے ابھی لاکھوں یہاں، آئیں گے فتنے ابھی لاکھوں یہاں، آئیں گے فتنے ابھی لاکھوں یہاں، نام اختر لے کے رخصت کیجئے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث، خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، حضور قائد
قائد ملت عرس تاج الشریعہ زندہ باد عرس تاج الشریعہ زندہ باد بہت اچھا رفیق بھائی نام اختر لے کے رخصت کیجئے آئیں گے فتنے ابھی لاکھوں یہاں نام اختر لے کے رخصت کیجئے رخصت والا ہاتھ آپ کا اڑ جائے نام اختر لے کے رخصت کیجئے نام اختر لے کے رخصت کیجئے ابھی ہمارے صادق بھائی نے نعرہ لگایا تھا اسے کہتے ہیں نعرہ لگانا اور ایک ہوتا ہے نعرہ مارنا نعرہ مارا بھی جاتا ہے کبھی کبھی سنیں نعرہ تاج الشریعہ مار کر ابھی عاقب بھائی ماریں گے انشاءاللہ